بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب خبریں آج آپ کے ساتھ 4 شیئر کرنی ہیں، اور وہ خبریں یہ ہیں، آپ کو بتاؤں گا فیاض الحسن چوہان صاحب نے ایک نئی نظم پڑھ دی ہے۔ وہ کیا ہے؟ بڑی دلچسپ نظم ہے۔ حکومت کے وزراء نواز شریف کے گن گانے لگے ہیں، یہ کیا چکر ہے؟ یہ بھی آپ کو بتائیں گے جناب۔ بہت بڑی بمباسٹک خبر ہے بہت ساروں کے لیے، اور جناب ایک بہت ہی اہم دورہ جس کا کل سے شیخ رشید صاحب نے بتا دیا کہ جناب جنرل باجوہ صاحب کا اور DGI کا دورہ ہو رہا ہے اور غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی پاک سعودیہ تعلقات میں۔ اس کا ایک بڑا کمپریہنسو انالیسس کریں گے، اور ساتھ یہ بتائیں گے کہ حافظ طاہر اشرفی صاحب کا کیا رول ہے۔ بڑا زبردست قسم کا رول ہے، ایسے ہلکا نہ لیں حافظ صاحب کو جناب، بہت بڑی بات ہے۔ اور چوتھی خبر یہ شیئر کرنی ہے کہ چیئرمین نیب کو سینٹ کی ایک اسٹینڈنگ کمیٹی نے طلب کیا ہے۔ وہ کیوں؟ وہ کس چکر میں طلب کیا ہے ان کو؟ یہ بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے۔ آج جناب سب سے پہلے میں کچھ چھوٹی چھوٹی خبریں بھی ضرور شیئر کروں گا، بڑی امپورٹنٹ خبریں ہیں جناب، ان کے ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ اور جن لوگوں نے، جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب ابھی تک نہیں کیا، وہ جلدی کر لیں۔ میرے باقی بھی جو اکاؤنٹس ہیں سوشل میڈیا کے، یہ اسکرین پر آپ کے سامنے ہیں جناب۔ بہت شکریہ، بہت نوازش آپ کی محبتوں کا جناب۔ میں یہ بھی بتاتا جاؤں کہ مولانا طارق جمیل صاحب جو تمغہ حسن کارکردگی کے لیے نامزد ہوئے، پرائڈ آف پرفارمنس، ویسے بہت سارے دوست کہہ رہے ہیں کہ جناب طاہر القادری صاحب کو اور ثاقب نثار صاحب کو بھی ملنا چاہیے تھا۔ اس سے میں بھی ایگری کرتا ہوں، ان کی بڑی خدمات ہیں بھائی، ٹھیک ہے نا۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے اپنے ایک تازہ بیان میں بہت بڑا ایک انکشاف کیا، اور وہ انکشاف یہ ہے کہ جناب قائد اعظم محمد علی جناح میرے خواب میں آئے، انہوں نے یوں انگلیاں دو کیں کہ بیٹا ان کو چوس لو، ٹھیک ہے۔ اب میں نے جیسے پہلے تو میں ڈر گیا، میں نے کہا یہ کیا ہے؟ یہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب۔ اور پھر جب میں نے چوسا تو پھر وہ ان سے شہد نکلنا شروع ہوا، ٹھیک ہے، ہنی، ٹھیک۔ اور جب میں اسی دوران بیدار ہو گیا تو وہ ذائقہ میرے منہ میں موجود تھا۔ آگے چلتے ہیں جناب، کیونکہ گستاخی نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری خبر یہ بھی ہے، BRT کا آپ نے دیکھا چند روز پہلے افتتاح ہوا، اس سے اگلے روز یعنی 2 روز بعد BRT چلتے چلتے خراب ہو گئی روڈ پر۔ اب دوست کچھ کہیں گے کہ جناب یہ تو مشینری ہے، خراب ہو جاتی ہے، وہ لوگ پیدل بیچاروں کو چلنا پڑا۔ بھائی بسیں میں نے کہا تھا نا کہ 2 سال مسلسل دھوپ میں کھڑی نہیں، جو ان کے اسپیئر پارٹس کی وارنٹی تھی 2 سال، وہ ان کے روڈ پر آنے پر ہی ایکسپائر ہو گئی، وہ وارنٹی ختم ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ اور 2 سال اسپیئر پارٹس تھی، اور اس کے علاوہ بیٹریز کی بھی، جو ہائبرڈ بیٹریز ہیں، وہ ہائبرڈ بیٹریز بھی جو ہے نا وہ بھی ختم ہو گئی۔ تقریباً وہ 12 سال کی تھی تو 3 سال گزر گئے تو 9 سال بقایا رہ گیا۔ تو یہ حالات ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جناب میں آپ کو بہت ہی زبردست قسم کی خبر یہ بھی شیئر کرنا چاہوں گا۔ ثانیہ APS میں زندہ باد جانے والے طالب علم احمد نواز، ان کو آکسفورڈ یونیورسٹی میں ایڈمیشن مل گیا۔ انہوں نے اپنے اکاؤنٹ سے ٹویٹ کیا، بہت ہی خوشی کا اظہار کیا، اللہ نے ان کو نئی زندگی دی۔ ہم اس بچے کو دلی مبارکباد دیتے ہیں جناب، اور دعا گو ہیں کہ پروردگار وہ دن بھی لائے کہ میرے وطن میں بھی ایسی یونیورسٹیز بنیں کہ جہاں لوگ ایڈمیشن لے کے اسی طرح کا فخر محسوس کر سکیں۔ کاش ہمارا یہ خواب بھی پورا ہو۔ جب تعلیم ہماری پہلی ترجیح ہوگی، یہ تب ہی ممکن ہوگا جب کچھ لوگ جو اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں، جب وہ عقل کل سمجھنا بند کر دیں گے، وہی تو ستیہ ناش کرتے ہیں، تو تب میرا خیال ہے ایسی یونیورسٹیاں انشاءاللہ ضرور بنیں گی۔ ہم سب کو دعا گو۔ آ جائیں جناب، فیاض الحسن چوہان صاحب نے ایک نظم پڑھی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو امن ہے نا، امن، اس کے پیچھے وردی ہے، ٹھیک۔ اور یہ جو سکون سے ہم سارے کھڑے ہیں، اس کے پیچھے بھی وردی ہے۔ یہ جو کرونا کنٹرول ہوا، اس کے پیچھے بھی وردی ہے۔ اور یہ جو بچے اسکول جا رہے ہیں، اس کے پیچھے بھی وردی ہے۔ FATF کی گریڈ لسٹ سے اگر پاکستان نکلے گا تو اس کے پیچھے بھی وردی ہے۔ اچھا، میں ویسے انتہائی ادب کے ساتھ پوچھوں گا کہ اگر ہر شے کے پیچھے وردی ہے تو جناب آپ سے مراد آپ کی حکومت، آپ لوگ یہاں پر پھر چنے بیچنے آئے تھے؟ آپ کیا کرنے آئے تھے؟
خیر وہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ بیچارہ کہ آج کل بزدار صاحب کا پتہ ہے نا سب کو کہ ان کا نمبر لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کسی وقت بھی گئے یا ریزائن یا جس طریقے سے بھی، وہ بھی شاید ہو سکتا ہے دوڑ میں شامل ہونا چاہ رہے ہوں، لیکن ساتھ اگر یہ بھی بتا دیتے کہ آٹا 70 روپے، چینی 100 روپے، اور گیس مہنگی، گیس پھر LPG پھر مہنگی ہو گئی ہے، آج میں پڑھ رہا تھا، بجلی مہنگی، لوڈ شیڈنگ، اس کے پیچھے کیا ہے ذرا یہ بھی بتا دیتے۔ اچھا مجھے نا لوڈ شیڈنگ سے ایک یاد آ گیا، اگلی خبر پہ آ جائیں جناب۔ جی ہاں، مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد صاحب کل انہوں نے صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے بہت بڑی بات کر دی۔ انہوں نے یہ کہا کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے دور میں جو نئے بجلی گھر لگائے گئے تھے ان کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ ختم ہوئی۔ اب یہ تو بہت بڑا ایک کریڈٹ دے دیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا اس پہ میں بات کرتا ہوں۔ آگے انہوں نے بات کو بڑھاتے ہوئے کہا کہ سی پیک کے تحت انہی کے دور حکومت میں یعنی نواز شریف کے دور حکومت میں پاور پلانٹ لگائے گئے جس کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ ختم ہوئی۔ اب میں حیران ہوں کہ یہ حقیقت پسندی ہے، ان کو یاد آ گیا، یا پھر ہواؤں کا رخ تبدیل ہوتے ہوئے، کیونکہ ان کے بھی بہت سارے یہاں پہ سٹیکس ہیں نا، وہ ان کے اس حوالے سے انہوں نے اپنی بچانے کی کوشش کی، ہواؤں کا رخ جو تبدیل ہو رہا ہے ان کو بھی نظر آ رہا ہے، یا کہیں جگہ بنانے کے لیے۔ یہ سوال ہے بھائی، سوال تو کرنا ہے نا، میں نے آپ سے کہا تھا سوال نہیں ہوگا تو زوال ہو جائے گا۔ یہاں حالت یہ ہے کہ وہ سرکولر ڈیٹ جو پچھلی گورنمنٹ 1200 ارب پہ چھوڑ کے گئی تھی اب وہ 2200 ارب کراس کر گیا ہے۔ یہ حالات ہیں۔ اب اس میں انہوں نے اس طریقے سے جب اب پتہ ہے مجھے نہیں پتہ کہ جب نیکسٹ وہ میٹنگ میں جائیں گے کیبنٹ میٹنگ میں، پتہ نہیں ہو سکتا ہے کہ کپتان ان سے اس پر احتجاج بھی کریں یا ان کو سنب بھی کریں، تنبیہ بھی کریں کہ بھائی یہ آپ نے کیا کر دیا، آپ نے نواز شریف کی تعریف کر دی۔ پاک سعودیہ ریلیشنز پہ آ جائیں جناب۔ جی ہاں، کل اپنا شیخ رشید صاحب نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا جناب کہ آرمی چیف صاحب کا DJSI کا دورہ ہے اور جناب وہ جو غلط فہمیاں ہیں نا وہ دور ہو چکی ہیں اور جو رئیسائی کا سر ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی، ٹھیک ہے، دور ہو جائیں گے۔ اچھا اب وزیر خارجہ صاحب کو پھر یہ بیان دینے کی کیا سوجی؟ بیٹھے بٹھائے جو اس طرح کا بیان آ گیا اس کا کیا فائدہ؟ اب کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ جناب وزیر خارجہ صاحب کو بھینٹ چڑھایا جا رہا ہے یا وہ بھی چڑھ جائیں گے بھینٹ اس کی، کہ میں نہیں سمجھتا، کیونکہ میں یہ اس لیے نہیں سمجھتا، ہو سکتا ہے ایسا ہو لیکن میں اس وجہ سے نہیں سمجھتا کہ آپ کا خیال ہے آپ میں سے کون ایسا سمجھتا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ بیان کو اپنے بہاف پہ دیا ہے یا کپتان کے بہاف پہ دیا ہے؟ وہ کنٹرول ٹاور کے بہاف پہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مبینہ طور پہ بات یوں نظر میں لگ ایسا رہا ہے کہ کنٹرول ٹاور کو اعتماد میں لے کے وہ ہو سکتا ہے کہ کنٹرول ٹاور کے بغیر جو چھینک نہیں سکتے وہ اتنا بڑا بیان، یہ بہت بڑا سٹیٹمنٹ ہے نا۔ اچھا جہاں تک ان کی فراغت کا تعلق ہے، ہو سکتا ہے کوئی جس میں صداقت ہو، شاید ہو سکتا ہے میرا خیال ڈیفرنٹ ہو، لیکن کل اس سلسلے میں جو شیری مزاری صاحب نے بیان دیا ہے نا کہ کپتان نے کشمیر کا مقدمہ اکیلے لڑا ہے، وہ اکیلے لڑ رہے ہیں، اور جناب اس میں جو ہے نا وزارت خارجہ نے بھی ساتھ نہیں دیا، دفتر خارجہ نے بھی ساتھ نہیں دیا، تو میں حیران ہوں کہ دفتر خارجہ تو وزارت خارجہ کے ساتھ آتا ہے اور وزارت خارجہ کے ہیڈ تو ہیں شاہ محمود قریشی صاحب، تو کیا انہوں نے وزیر خارجہ پر بھی عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے؟ یہ بہت بڑی بات ہے جناب۔ اچھا شیخ صاحب نے کہا کہ غلط فہمیاں تو دور ہو گئی ہیں، باقی آج دور ہو جائیں گی اس دورے سے۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ غلط فہمیاں کیسے دور ہوں گی؟ کیا اس دورے کے بعد جس پر پتہ چل جائے گا نا کہ اس دورے کے بعد فوری طور پہ یا چند دن بعد کشمیر پر کوئی ایسا سٹیٹمنٹ آ جائے گا، بہت ہی دلیرانہ قسم کا سٹیٹمنٹ سعودی عرب کی طرف سے، کوئی بالکل دو ٹوک سٹیٹمنٹ آ جائے گا، OIC کے ایجنڈے پر کشمیر آ جائے گا، کشمیر پر OIC کا اجلاس بلا لیا جائے گا۔ اب تو یہ بتایا جا رہا ہے کچھ سورسز سے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کی طرف سے یہ ڈیمانڈ ہے کہ آپ چین کو چھوڑ دیجئے، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو اس طرح کی تو بہت بڑی ڈیمانڈ ہے نا میرے بھائی، اس طرح سے تو پاکستان کیسے کر سکتا ہے؟ پاکستان ایک دو راہ پہ آ گیا ہے، بہت ہی مشکل سی صورتحال ہے۔ نو ڈاؤٹ یہ دورہ بہت اہمیت کا حامل ہے، میں خود بھی کہہ رہا ہوں، لیکن دورے کے کچھ روز کے اندر یہ سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ میں نے جو
آپ کو تھمبنیل پہ نظر آیا ہوگا ہمارے دوست جناب محترم مولانا حافظ طاہر اشرفی صاحب، ان کا بھی جی بتایا جا رہا ہے، ذرائع بتا رہے ہیں بڑا اہم کردار ہے۔ جی ہاں جناب، کہہ رہے ہیں کہ اب یہ چند روز پہلے بھی آپ نے بھی دیکھا سنا ہوگا پڑھا ہوگا، ہم نے کہا ابھی جولائی میں کہ وہ جناب وہاں پہ زیر علاج تھے، ان کے فریکوینٹ وزٹ ویسے ہوتے رہتے ہیں، اور جناب اب کی بار تو سنا ہے ان کو خصوصی طیارہ لے کے گیا ہے۔ جی ہاں، اور یہ جب ساری گڑبڑ ہوئی شاہ محمود قریشی صاحب کے سٹیٹمنٹ کے بعد، تو بتایا جا رہا ہے، ذرائع بتا رہے ہیں کہ وہ لاہور میں موجود تھے کسی اپنے کام سے یا کسی اپنے محفل میں، اپنی میٹنگ میں، تو وہ جناب وہ ان کو پھر کسی اہم شخصیت کا فون آیا کہ جی شہزادے ہمارا فون نہیں سن رہے تو آپ ہماری بات کروا دیں، تو یہ طاہر اشرفی صاحب نے وہ بات بھی کروا دی۔ ہلکا نہ لیں طاہر اشرفی صاحب کو، ٹھیک ہے نا، حافظ طاہر اشرفی صاحب کو ہلکا نہ لیں، بہت بڑی شخصیت ہیں۔ اور جناب وہ ان کو پچھلے دنوں وہاں پہ زیر علاج تھے سعودی عربیہ میں، تو انہوں نے کہا جی وہ سعودیہ کی جو ہے نا بہت بڑی بڑی شخصیات، حکومتی شخصیات مجھے میری صحت کے مجھے تیمارداری کے لیے ہاسپٹل آئیں، اور وہاں پہ ان کو جو ہے نا غالباً شاہ عبدالعزیز ہاسپٹل ہے ان میں ان کا علاج ہوا، بڑا وی آئی پی ہے اور ان کے بڑے فریکوینٹ وزٹ ہوتے ہیں۔ اچھا یہ آپ دیکھ لیں نا کہ میں نے جیسے کہا کہ اس دورے کے بعد کیا ہوگا، کچھ گراؤنڈ ریئلٹیز کچھ دیکھ لیں کہ OIC کا گزشتہ برس اجلاس ہوا، انڈیا کو 5 دہائیوں میں پہلی مرتبہ بطور مبصر انوائٹ کیا گیا، حالانکہ پاکستان اس پر احتجاج کرتا رہا لیکن کسی نے اس کو خاطر میں نہیں لایا، OIC اپنا UAE نے بھی۔ OIC کے اجلاس میں پچھلے اجلاس میں پاکستان چاہ رہا تھا کہ انڈیا جو اسلامو فوبیا کے اگینسٹ اس طریقے سے اسلامو فوبیا کے بارے میں یہ سارا جو تاثر پھیلا رہا ہے اس کو اٹھایا جائے، تب بھی سعودی عربیہ نے اور انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا۔ نصف درجن عرب ممالک مودی جی کو اپنا سب سے بڑا ایوارڈ دے چکے ہیں جناب۔ جی ہاں، جب یہ 370 اور 35A کا خاتمہ کر کے مودی جی نے کشمیر کو ہڑپ کیا، اور تو پھر اس کے بعد بھی پاکستان نے سوالات اٹھائے، لیکن اس پہ بھی سعودی عرب نے کہہ دیا کہ جی یہ انڈیا کا اندرونی معاملہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اب چین کی ایران میں کوئی 400 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری، یہ کسی بھی ملک کی تاریخ میں سب سے بڑی سرمایہ کاری، اور اس کے ساتھ ہی آپ نے دیکھا کہ وہاں سے چاہ بہار سے اور وہ ریلوے لائن سے کچھ چیزوں سے بہت ساری سے انڈیا فارغ ہو گیا۔ اب اس سے پاکستان بڑا خوش تھا، کیونکہ ظاہر پاکستان نے بھی بڑا کردار ادا کیا، اس سے پاکستان بڑا خوش تھا۔ اس چیز سے بہت سارے ممالک پھر اور نانا بھی تھے، ظاہر ہے بھائی اپنے ہر کسی کے نیشنل انٹرسٹ ہوتے ہیں۔ اب پاکستان اس لیے خوش تھا کہ انڈیا ایران سے نکل گیا، اس لیے خوش تھا کہ اب وہ چاہ بہار کا اس طریقے کا کمپٹیشن نہیں ہوگا اور اس طریقے سے گوادر کو فائدہ ہوگا، تو ظاہر ہے اپنا ایک نیشنل انٹرسٹ ہے اس طریقے سے۔ لیکن اب جو مطالبات آ رہے ہیں، اب دیکھیں کہ کیا وہ مطالبات سے پیچھے ہٹتے ہیں، یہ دورے کے بعد ذرا پتہ چلے گا، یا پیچھے نہیں ہٹتے۔ لیکن اب ایک بات تو طے ہے کہ پاکستان 2 کشتیوں کا مسافر تو ہو نہیں سکتا، 2 کشتیوں میں پیر تو رکھ نہیں سکتا۔ پاکستان کو بہت ہی ایک کلیئر کٹ کو اسٹانس اڈاپٹ کرنا پڑے گا۔ اب وہ دیکھتے ہیں کہ کرتا کیسے ہے، اور یہ والی بات بھی ہے۔ اور یہ اس طرح کے جو وزٹس ہیں، یہ آپ کو پتہ تو ہے کہ میں اب اور کیا بتاؤں کہ گورنمنٹ کی آپ ریٹ تو دیکھ لیں، اور گورنمنٹ کی جو ہے نا مطلب وہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ دیکھ تو لیں ذرا استطاعت کہ اس طرح کے دورے چاہیے تھے کہ وزیر خارجہ کرتے، وزیر اعظم کرتے۔ اچھا آگے چلتے ہیں جناب۔ چیئرمین نیب کو سینٹ کی ہیومن رائٹس کمیٹی نے، اسٹینڈنگ کمیٹی نے طلب کر لیا ہے، ٹھیک؟ کیوں؟ کیونکہ چیئرمین نیب جو مسنگ پرسنز ہیں ان کے بھی کمیشن کے بھی چیئرمین ہیں۔ اچھا تو ہیومن رائٹس کمیشن کے اس کمیٹی کے جو سربراہ ہیں وہ جناب کھوکھر صاحب ہیں، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، جو بلاول صاحب کے ترجمان بھی ہیں۔ سندھ میں ان کو کیوں طلب کیا گیا ہے؟ چیئرمین نیب صاحب کو، چیئرمین نیب کو بطور چیئرمین نیب نہیں طلب کیا، بلکہ بطور اس مسنگ پرسنز کے کمیشن کے سربراہ کے طور پہ طلب کیا گیا ہے۔ کیوں؟ ہوا یہ کہ ابھی جو نامزدگیاں ہوئی ہیں نا، یہ پرائڈ آف پرفارمنس کے لیے،
تمغہ حسن کارکردگی کے لیے، جس میں اپنے مولانا طارق جمیل صاحب کو بھی تمغہ حسن کارکردگی دیا گیا، ٹھیک ہے نا، نامزد کیا گیا۔ بہرحال سندھ کے ایک رائٹر ہیں، مصنف ہیں، اسکالر ہیں، آپ جانتے ہیں تاج جویو، ان کو بھی حسن کارکردگی کے لیے نامزد کیا گیا۔ انہوں نے انکار کر دیا کہ جی میں نے نہیں لینے۔ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا جو سارنگ جویو ہے وہ مسنگ ہوا ہے 3-4 روز پہلے، اور میں اس وجہ سے حکومت پاکستان سے یہ اپنا اعزاز حسن کارکردگی نہیں لیتا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ چیئرمین سینٹ یعنی یہ تو بلائی نا ہیومن رائٹس کمیشن کی جو کمیٹی ہے، اسٹینڈنگ کمیٹی، اور اس کے سربراہ ہیں مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب، انہوں نے اب یہ کمیٹی میں چیئرمین کو بلا لیا، جاوید اقبال صاحب کو۔ اب دیکھتے ہیں کہ چیئرمین سینٹ صاحب اس اجلاس کو اپنے خصوصی اختیارات استعمال کرتے ہوئے منسوخ کرتے ہیں یا ہونے دیتے ہیں۔ کیوں؟ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں یہ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ چند روز پہلے اسپیکر قومی اسمبلی نے اپنے مخصوص اختیارات استعمال کرتے ہوئے ایک قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی برائے اطلاعات و نشریات کا اجلاس ملتوی کر دیا تھا یا منسوخ کر دیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ ان کے سربراہ تھے، اس کمیٹی کے سربراہ تھے میاں جاوید لطیف۔ میاں جاوید لطیف نے موتی اللہ جان صاحب کو بھی بلایا ہوا تھا، اور آئی جی اسلام آباد کو بھی بلایا ہوا تھا۔ جی ہاں، ٹھیک ہے نا۔ اب اس سینٹ کی تو یہ جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے نا، انہوں نے آئی جی سندھ کو بھی بلایا ہے، اور چیئرمین نیب کو نیب کی حیثیت سے نہیں بلایا، بلکہ چیئرمین مسنگ پرسنز کے کمیشنز کی حیثیت سے بلایا۔ اب وہ اسپیکر قومی اسمبلی جناب اسد کیسر صاحب نے وہ اجلاس منسوخ کر دیا اپنے خصوصی اختیارات استعمال کرتے ہوئے چند گھنٹے پہلے۔ میں حیران ہوں، بعض لوگ کہہ رہے ہیں جناب موتی جان صاحب نے اپنا ایک ڈرامہ رچایا، تو میں کہتا ہوں کہ ایسی ہی تو اسٹیٹ ہیلپ کر کے اس ڈرامے کو ایکسپوز کرے، ٹھیک ہے نا۔ اگر انہوں نے خود ڈرامہ رچایا تو اس ڈرامے کو ایکسپوز کرنا چاہیے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، کہ کل اس کمیٹی میں جاوید اقبال صاحب ایز دا چیئرمین مسنگ پرسنز آتے ہیں یا نہیں آتے، یا وہ اجلاس منسوخ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔